ناظرین السلام علیکم. پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. پہلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ایک اہم گیسٹ ہیں اسد عمر صاحب. سینئر سیاستدان ہیں, سابق وزیر خزانہ رہے ہیں. ان سے ہم بات کریں گے, دو ایشوز پہ بات کریں گے. ایک تو ظاہر ہے بجٹ جو آ رہا ہے 2026-27 کا, اس کے اوپر جو 5 جون کو آپ کے قومی اسمبلی میں پیش کیا جا رہا ہے, یہ بجٹ کیسا ہوگا, عوام کے لیے کتنا ریلیف ہے, سرکاری ملازم کو کیا بینیفٹ دیا جا رہا ہے, مزید کتنے ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں, اور آئی ایم ایف کے ساتھ آئی ایم ایف کی کتنی شرائط کو پوری کی جا رہی ہے, اور ان سیکٹرز پہ جہاں کہتے ہیں اشرافیہ ان پہ کوئی ٹیکس لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا ہے, اور تعلیم یا صحت کو کس طرح مینیج کیا جائے گا, اس پہ آئیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ایک 7 جون کو الیکشن ہونے والا ہے گلگت بلتستان میں, ایک بہت اہم الیکشن ہے. گلگت بلتستان پاکستان میں شامل علاقہ ہے اور بڑا حساس علاقہ ہے, اور یہاں پر جو ماضی میں جو حکومتیں رہیں مختلف سیاسی جماعتوں کی رہیں, اور اب جو صورتحال ہے وہ کیسا ہے, اور اس الیکشن میں کوئی آپ کے اتحاد بن رہا ہے یا کون سی ایسی جماعت ہے جو اس کو عوامی حمایت حاصل ہے, اور اس الیکشن کے رزلٹ کا کتنا اثر ہوگا, اور عوام کیا رزلٹ دینے جا رہے ہیں, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں جیسے میں نے کہا اسد صاحب ہیں. اچھا سر, میں 2020 کے الیکشن کے انتخابات کا رزلٹ دیکھ رہا تھا. اس میں پی ٹی آئی کو شاید 10 سیٹ ملی تھی, 7 آزاد امیدوار تھے. پاکستان پیپلز پارٹی نے 3 سیٹ حاصل کی تھی, پی ایم ایل این نے 2 سیٹ حاصل کی تھی, اور ایم ڈبلیو ایم نے 1 اور جے یو آئی ایف نے 1 حاصل کی تھی. تو یہ جو الیکشن ہے, لوگ کہا جاتا ہے کہ بڑے حساس الیکشنز ہیں, اور اس میں عوام کا کیا آپ سمجھ رہے ہیں, کتنی زیادہ اس الیکشنز کی طرف عوام رجوع کریں گے, اور آپ کو کیسے نظر آ رہا ہے پچھلے رزلٹ کو دیکھتے ہوئے اس الیکشنز میں کیا رزلٹ آپ کو اب گلگت بلتستان میں کوئی چینجنگ ہے, کیونکہ حکومت میں تو چینجنگ آئی تھی, کچھ گروپ بن گئے تھے, کیسے دیکھتے ہیں سر؟ بالکل آپ نے درست کہا ڈاکٹر صاحب کہ انتہائی حساس علاقہ ہے, اور ہمارے وہ نوجوان ناظرین جن کو شاید یہ نہ پتا ہو کہ مقبول جو کشمیر کا ریفرینڈم ہونا ہے, جو پاکستان کا مطالبہ ہے, اور اقوام متحدہ کی ریزولوشن کے مطابق کشمیر کا حتمی فیصلہ جو ہونا ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ جاتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ جاتے ہیں, اس الیکشن میں جو لوگ ووٹ ڈالیں گے پاکستان کے اس وقت علاقے کے اندر جو وہ 2 علاقے ہیں, ایک آزاد جموں اینڈ کشمیر ہے اور دوسرا گلگت بلتستان ہے. تو انتہائی حساس علاقہ ہے, بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے, خوبصورت لوگ یہاں پہ ہیں, اور ان کی سب سے خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ ان کا مطالبہ صرف جو ہم سے ہے وہ ہے پورے پاکستانی ہونے کا, کیونکہ وہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں ان کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی. سیاسی طور پر وہاں پہ کیا صورتحال ہے جی؟ سیاسی طور پہ یہ صورتحال ہے کہ 2020 کے الیکشن میں جتنی تحریک انصاف کی وہاں پہ سپورٹ تھی, اس سے کہیں زیادہ اس وقت سپورٹ وہاں پہ موجود ہے. اور اگر فری فیئر الیکشن آپ کرا دیں, جس کا پہلا ہی ابتدا ہی اس کی ٹھیک نہیں ہوئی, پھر وہی دوبارہ ہوا ہے, پھر نشان نہیں ملا ہے الیکشن لڑنے کے لیے تحریک انصاف کو, آزاد وہ مختلف سمبلز کے اوپر الیکشن لڑ رہے ہیں, الیکشن نشان پہ لڑ رہے ہیں, تو وہ سویپ تھا اس وقت جو صورتحال ہے وہاں پہ. میری درخواست فیصلہ سازوں سے یہ ہے کہ دیکھیں یہ بہت ہی حساس علاقہ ہے, اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں میں بہت ریگولرلی وہاں پہ جاتا ہوں. وہاں پہ گلگت بلتستان کے لوگ ہی جانتے ہیں, مجھے بہت پیار ہے اس علاقے سے, اور سال میں کم سے کم 2 دفعہ میں وہاں پہ جاتا ہوں. وہاں پہ ایک بہت بے چینی اور بہت ایک محرومی کا احساس جو ہے وہ بڑا ہوا ہے. مختلف وجوہات ہیں, میں تفصیل کے اندر اس کے نہیں جاتا ابھی, لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایک بے چینی ہے وہاں پہ معاشرے کے اندر. خدا کا واسطہ ان کو ان کے ووٹ کی عزت کریں, ان کے فیصلے کو مانیں, اور وہ نہ ہمیں دیکھنے کو ملے جو 8 فروری 2024 کو نظر آیا تھا باقی پاکستان کے اندر, اور خطرہ جس کا یہی لگ رہا ہے کہ اسی قسم کے دوبارہ الیکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. اچھا سر, یہ بتائیے کہ دیکھا گیا ہے 2024 سے نوجوانوں کا بہت بڑا طبقہ
پاکستان کی سیاست میں آ چکا ہے. حالانکہ اب ہم یہ بھی سنا ہے گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ووٹر عمر جو ہے وہ 18 سے 25 کر دیا جائے، جبکہ کئی ممالک یہ کر بھی رہے ہیں اور کچھ لوگوں نے کر بھی لیا ہے کہ وہ 18 سے 16 پہ آئیں تاکہ نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ سیاست میں شامل کیا جائے. تو آپ سمجھتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے سر کہ گلگت بلتستان میں جو ایجوکیشنل ریٹنگ ہے، وہاں پڑھائی کا جو مسئلہ مثلا وہاں جو ریٹنگ ہے تو بہت ہائی ہے، بہت ہائی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں وہاں کے نوجوانوں کا رجحان کس طرف ہے، کیسے ہوگا سر؟ وہی صورتحال ہے جی، نوجوانوں کا وہی رجحان ہے جو باقی پاکستان کے اندر ہے، اور وہی رجحان ہے جس کی وجہ سے آپ رانا ثناء اللہ کو پسند کرتے ہوں، بحیثیت سیاستدان نہ کرتے ہوں، لیکن اس بات کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا کہ رانا صاحب جو ہیں وہ ایک منجھے ہوئے سیاسی کارکن ہیں. ان کو پتہ ہے کہ زمین پہ حقیقت کیا ہے، اور اسی حقیقت کو دیکھتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے یہ کہا تھا کہ 18 کے بجائے اگر ہم 25 کر لیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ویسے عمومی طور پہ اس وقت تحریک انصاف کا ووٹر ہے پاکستان میں، لیکن یہ 18 سے 25 سال کی جو عمر ہے، جو نوجوان ہے، وہ تو تقریباً تمام کا تمام ہی جو ہے وہ ایک ہی طرف چلا گیا ہے. اور یہی صورتحال آپ کو گلگت بلتستان کے اندر نظر آئے گی. اور جیسے میں نے کہا، میں تو برابر جاتا رہا ہوں، میں نے وہاں پہ تحریک انصاف کی جو سپورٹ ہے اس کے اندر مسلسل اضافہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے پچھلے چند سالوں کے اندر. اچھا سر، یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ آج تحریک انصاف کی وہاں اور زیادہ مقبولیت ہے، لیکن ظاہر ہے کہ انڈیپینڈنٹ جو لوگ جو ہیں وہاں پہ لڑ رہے ہیں مختلف اپنے سمبل کے ساتھ، تو کیا وہ 2024 کی ریفلیکشن نظر آئے گی سر، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں کچھ ڈیمیجز ہوں گے تحریک انصاف کو؟ اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو آپ کہاں کھڑا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ آزاد امیدوار بھی یہاں دوسری بڑی قوت تھے، ہم نے دیکھا تھا 2020 کے الیکشن میں. جی جہاں تک پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا تعلق ہے جی، وہاں پہ زیادہ تر میری نظر کے اندر جو ہونے والا ہے، آپ کو بہت بڑی تعداد میں دوبارہ سے آزاد امیدوار کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اور اس کے بعد فیصلہ سازوں نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ اس دفعہ گلگت بلتستان میں کس کو باری دینی ہے، اس کی بنیاد کے اوپر پھر آپ دیکھیں گے کہ دونوں میں سے کس جماعت کے پاس جو ہے وہ زیادہ لوگ جا رہے ہیں. پہلا غیر حتمی نتیجہ جو ہے وہ تو گلگت سے آ گیا. وہ تحریک انصاف نے جن کو سلیکٹ کیا تھا، جو آزاد ہو گئے تھے، پھر وہ پیپلز پارٹی جوائن کر چکے ہیں. اچھا سر، یہ بتائیں کہ کیا جو اس وقت پاکستان میں ایک اتحادی حکومت ہے، اتحاد میں ہے، گلگت بلتستان میں بھی یہ اتحاد نظر آنے والا ہے سر، کہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این جو ہے وہ ایک الیکشن اتحاد کرے نہ کرے، لیکن الیکشن کے بعد کی اتحاد وہاں آ جائے اور مل کر حکومت بنائیں اور آزاد امیدوار کو اپنے ساتھ ملائیں؟ یہ کچھ سلسلہ آپ سمجھتے ہیں نظر آ رہا ہے سر؟ اس وقت جو صورتحال ہے اس وقت تو صورتحال میں ظاہر ہے دونوں مقابلہ کریں گے اور دونوں کوشش کریں گے کہ ان کی حکومت وہاں پر بنے، یا کم سے کم سب سے بڑی تعداد میں وہ آگے آئیں. لیکن اگر حکومت بنانے کے لیے ووٹس کی ضرورت ہوگی، وہ ایک کمرے میں دونوں کو بٹھا دیا جائے گا، وہ فیصلہ ہو جائے گا، اور جو بھی دوسرے نمبر پہ آئی ہوگی یا چھوٹی پارٹی ہوگی، اس کے جتنے ووٹس بھی اگر ضرورت ہے حکومت بنانے کے لیے وہ دلوا دیے جائیں گے. اس میں تو کوئی، جس طریقے سے وہ نظام سارے پاکستان میں چل رہا ہے اور تمام ایک دوسرے کی تنقید کے باوجود وہ حکومتیں ان دونوں کے اتحاد کے اوپر ہی کھڑی ہوئی ہیں نا، تو یہاں پر کیوں اس سے مختلف ہوگا؟ کوئی مختلف ہونے کی امید نظر نہیں آتی. یہ سب باتیں میں پھر وہ افسوس سے کہوں گا کہ یہ ہم بات کر رہے ہیں جس میں لگ یہ رہا ہے کہ عوام جس کو ووٹ ڈالیں گے وہ الیکٹ ہو کے نہیں آئیں گے، اور جس سیاسی جماعت کو وہ جوائن کرنا چاہتے ہیں ان کو اجازت نہیں ملے گی، اور فیصلہ جو ہے وہ بند کمرے کے اندر ہو. اور ظاہر ہے یہ بات بھی ہے کہ گلگت بلتستان ایک بڑا حساس علاقہ ہے، جیسے آزاد کشمیر ہے، بلوچستان بھی ایک حساس علاقہ ہے. وہاں پہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو حقیقی نمائندے ہیں ان کو اجازت دی جائے تاکہ وہ آئیں، اور اس سے بہت حد تک حالات بہتر ہوں گے. اور گلگت بلوچستان کے اگر میں اندر امن پیدا ہوتا ہے تو بہت بڑی سرمایہ کاری
بھی ہو سکتی ہے، بہت مشکل مسائل بھی ہیں سامنے. بہرحال میں آتا ہوں سر، تھوڑا سا اکانومی پہ بھی آپ سے بات کر لوں. بجٹ آ رہا ہے سر 2026-27 کا، یہ بجٹ آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے سر؟ کیا اس میں عام آدمی کو مراعات، سرکاری ملازم کو مراعات؟ سنا ہے ٹیکسز لگ رہے ہیں، جی ایس ٹی بڑھ رہا ہے، سولر پہ ٹیکس لگا رہے ہیں، آپ کے لیوی سنا ہے اس کو بڑھا رہے ہیں، اور یہ سب ڈالتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف نے کہا ہے جو ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیں، یہ جو بجٹ آ رہا ہے یہ تقریباً آپ 100% یہ کہہ سکتے ہیں کہ چوتھا تواتر سے بجٹ بننے والا ہے، جس میں یا نئے ٹیکس لگائے جائیں گے یا جو ٹیکس ابھی ہیں ان کی شرح کے اندر اضافہ ہوگا. یہ پاکستان میں عموماً کبھی بھی نہیں ہوا ہے کہ 4 سال ہر سال جو ہے وہ ٹیکس بڑھاتے چلے جائیں، لیکن اس وقت یہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے. اور اعداد و شمار بھی سامنے آ گئے ہیں. پہلے کو 200-300 ارب روپے کی بات ہو رہی تھی کہ مزید ٹیکس لگانے کی ضرورت پڑے گی، لیکن آج کے اگر آپ اخبارات اٹھا کے دیکھیں تو مئی کا مہینہ بھی اگر آپ جوڑ لیں تو پہلے 11 مہینے کے اندر کو 800 ارب روپے کی شارٹ فال ہو چکی ہے. ایف بی آر اپنے ہدف سے 800 ارب روپے پیچھے ہے. تو وہ بالکل واضح ہے کہ جو اس وقت کے ٹیکس کا جو ٹیکس کی شرح ہے اور جو ٹیکس لگے ہوئے ہیں، اور جو ایک حکومت کا فیصلہ ہے کہ اس نے کسی طاقتور کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالنا اور عوام کی اور متوسط طبقے کی جیب میں ہی ہاتھ ڈال کے پیسے نکالنے ہیں، تو وہ تو بالکل سامنے واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کے اوپر مزید ٹیکسز کا بوجھ آنے والا ہے. صرف 2 ٹیکسز کی اگر آپ بات کر لیں نا، کہ پچھلے جو پہلے 3 سال گزرے شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ کے، اس میں کیا ہوا ہے اس سے آپ کو اندازہ مل جائے گا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. 3 سال اگر یہی کر چکے ہیں، چوتھا سال میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ سال مکمل نہیں ہے تو حتمی اس کے اعداد و شمار ابھی آئے نہیں ہے. پہلے 3 سال کے اندر پیٹرولیم لیوی، جو ایک عام ابھی آپ کے اسٹوڈیو میں جو لڑکے جو کیمرہ مین اور یہ جو موٹر سائیکل کے اندر آئے ہوں گے نا، پیٹرول ڈلا کے آئے ہیں، یا اگر وہ بس میں آئے ہیں، منی بس میں آئے ہیں تو اس میں جو ڈیزل ڈلا ہوگا اس کے اوپر جو ٹیکس لگایا جاتا ہے، پیٹرولیم لیوی جو لگائی جاتی ہے، اس میں سالانہ 119% اضافہ ہوا ہے. 119% سالانہ اضافہ ہوا ہے، اور وہ 113 ارب سے شروع ہو کر اس سال جو ہے، چوتھا سال جو ہے، اس کے اندر 1500 ارب سے اوپر چلا جائے گا. دوسرا ٹیکس جس کے اندر سب سے زیادہ ہوشربا اضافہ کیا گیا ہے وہ تنخواہ دار طبقے کے اوپر. پھر وہی یہ نوجوان لڑکے، مڈل کلاس کے لوگ، نوکری پیشہ لوگ جو ہیں، ان کی تنخواہوں میں سے جو ٹیکس وصول کیا جاتا ہے وہ 45% سالانہ کے ریٹ سے اضافہ ہوا ہے اس کے اندر. اور یہ صورتحال ہے کہ پچھلے سال کے اگر آپ اعداد و شمار اٹھا کے دیکھیں تو جو زرعی آمدنی کے اوپر ٹیکس ہوتا ہے، جس میں پورے پاکستان کے تمام بڑے بڑے جاگیردار اس کے اندر شامل ہیں، ان سے ملا کے پورے پاکستان میں کو 10 ارب روپے بھی نہیں اکٹھے ہوئے. اچھا، یہ بھی مزے کی بات ہے، اگر آپ ایگریکلچر انکم ٹیکس کے نمبر ڈھونڈنے کے لیے جائیں گے اور آپ صوبائی حکومتوں کے جو اعداد و شمار نکلتے ہیں، آپ کو کب 2 سال اور 3 سال پرانے کے نمبر ملتے ہیں، وہ ابھی بھی چھپا کے رکھے ہوئے ہیں کیونکہ شرمندگی کی بات ہے ان کے لیے. لیکن 10 ارب سے ڈیفینیٹلی کم ہے، 7-8 ارب روپے کے قریب جو ہے وہ ٹیکس زراعت سے زرعی انکم پہ ہوا. اور تنخواہ دار طبقے پہ، اس متوسط طبقے کے اوپر، کم آمدنی والے طبقے سے 606 ارب روپے کا ٹیکس وصول کیا گیا ان کی تنخواہوں کے اوپر صرف. تو یہ سوچ ہے جس نے پچھلے 3 سال کے 4 سال کے بجٹ بنائے ہیں، 5واں بجٹ بنانے کے لیے جا رہے ہیں شہباز شریف صاحب. اسی سوچ کی آپ کو عکاسی وہاں پہ نظر آئے گی. اور آئی ایم ایف نے یہ کبھی بھی نہیں یہ کہا کہ آپ جا کے سارے کا سارا بوجھ جو ہے متوسط طبقے پہ ڈال دیں، غریب پہ ڈال دیں، اس کی زندگی مشکل کر دیں اور کسی طاقتور سے ٹیکس نہ حاصل کریں. یہ آئی ایم ایف نے نہیں کہا، یہ حکومت کا اپنا فیصلہ ہے. سر، یہ بہت اہم آپ نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے، کیونکہ کئی پروگراموں میں ہم بیٹھتے ہیں تو بزنس کے کمیونٹی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ آپ اس جگہ سے لیں. کیونکہ میں نے وہاں پہ ایک بات رکھی تھی کسی پروگرام میں کہ آئی ایم ایف پیسہ دیتا ہے، اس کو صرف اس بات سے انٹرسٹ ہے کہ حکومت کو ہم جب پیسہ دے رہے ہیں وہ ہمیں کیسے واپس کرے گی، اور اگر حکومت بڑوں کو ٹیکس لگا کے واپس کرے تو اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جب حکومت ان جگہوں پر ٹیکس نہیں لگاتی جو لگانا چاہیے اشرافیے پہ،
تو یقیناً پھر جہاں سے ٹیکس آ رہا ہے تو آئی ایم ایف انہی جگہوں کی نشاندہی کرتی ہے. کیا ایسا ہے سر؟ بالکل ایسے ہی نہیں. دیکھیں جی آئی ایم ایف جو ہے وہ سمجھ لیں کہ یہ نظام ہے کہ آئی ایم ایف کیوں بنائی گئی تھی. آئی ایم ایف اس لیے بنائی گئی تھی کہ دنیا کے اندر دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک مربوط عالمی معاشی نظام کی طرف جانے کی کوشش کی جا رہی تھی جس کے اندر سرمایہ کاری ہوگی، دوسرے ممالک کے ساتھ تجارت ہوگی، اور اس نظام کے اندر اگر کوئی بھی ایک ملک جو ہے وہ معاشی مشکلات کے اندر آتا ہے اور اس حد تک معاشی مشکلات میں آ جاتا ہے کہ اس نے جو بیرونی قرضے دینے جو زیادہ تر مغربی بینکوں کو اس وقت دینے ہوتے تھے، اب تو چائنا بہت بڑا ہو گیا اس کے اندر، لیکن ابھی بھی بحیثیت مجموعی مغرب کے جو بینکس ہیں اور ان کے جو ادارے ہیں زیادہ تر قرضے وہاں سے ہوتے ہیں. تو وہ اگر ایک ڈیفالٹ کرتا ہے تو وہ پورا نظام جو ہے خطرے میں پڑ جاتا ہے. اس لیے آئی ایم ایف آئی کہ بھائی ڈیفالٹ نہیں ہونے دینا، آپ نے ان کا اتنا ان کو زندہ رکھنا ہے کہ یہ اپنے قرضوں کے اوپر ڈیفالٹ نہ کرے. اس کے لیے آپ کو غریب کو نچوڑنا پڑے، متوسط طبقے کو نچوڑنا پڑے، کاروبار صنعت کے اوپر دباؤ ڈالے، یہ آپ کا مسئلہ ہے، یہ آئی ایم ایف کا مسئلہ نہیں ہے. آئی ایم ایف جو کہہ رہی ہے، اور ایک حد تک غلط بھی نہیں کہہ رہی نا، میں قرض کا وہ پہلو چھوڑ بھی دوں تو آئی ایم ایف یہ کہہ رہی ہے بھائی جتنے پاس تمہارے پاس پیسے ہیں اتنے خرچ کرو، اور تو یہ کو غلط تو نہیں کہہ رہے نا. سو نہ آپ اپنے اخراجات کم کرنے کو تیار ہیں، آپ کوئی جو بڑے بڑے ایریاز ہیں، کروڑوں کی کاروبار کرنے والی بڑی بڑی مارکیٹوں میں بیٹھے والے جو لوگ ہیں ان سے آپ ٹیکس نہیں لینے کو تیار، آپ جو ہے بڑے بڑے جاگیرداروں سے ٹیکس نہیں لینے کو تیار، بڑی بڑی ریل اسٹیٹ کی اربوں نہیں سینکڑوں اربوں روپے لوگوں نے بنا لیے، آپ وہاں سے نہیں ٹیکس لے رہے. آپ کا جو پورا ریل اسٹیٹ کا نظام اس وقت زمین کا بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ 100 روپے کی اگر ٹرانزیکشن ہو رہی ہے تو 20 یا 30 روپے جو ریکارڈ پہ آتا ہے اس کو ٹیکس کا پیسہ ہوتا ہے، اور 70 سے 80 روپے جو ہے وہ کالا پیسہ ہوتا ہے وہاں پہ. یہ سارا نظام جو ہے یہ آپ نے بنایا ہے بھائی، آئی ایم ایف نے نہیں کہا، یہ ہم نے کیا ہوا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر عوام کا راج نہیں ہے، عوام کے فیصلے کے مطابق جو ہے وہ منتخب لوگ نہیں ہو رہے، طاقتور جو ہیں وہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ کون ہوگا، اس لیے طاقتور کے حق کے اندر فیصلے ہوتے ہیں. اچھا سر، یہ بہت زوروں سے اس وقت بات کی جا رہی ہے کہ این ایف سی ایوارڈ جو ہے وہ اس کی اصلاحات ہونی چاہیے، کیونکہ وفاق کو جو حصہ مل رہا ہے 42.5 اور صوبوں کو 57.5، وہ کہتے ہیں منصفانہ اس لیے نہیں ہے کہ وفاق ڈیفنس کو بھی دیکھ رہی ہے، بڑے بڑے پروجیکٹس بھی دیکھتی ہے، قومی سلامتی کا مسئلہ بھی ہے، آپ کے اس کے علاوہ آپ کے قرضوں کا بہت بڑا بوجھ اس کے اوپر آتا ہے. تو اس وزن کو آپ کے کم کرنے کے لیے وفاق کا حصہ بڑھایا جائے اور صوبوں کا کم کیا جائے. دوسری طرف یہ بات بھی کہا جا رہا ہے کہ صوبوں میں جو پاپولیشن کا 82% حصہ رکھا ہے اس کی وجہ سے پورا پنجاب لے جاتا ہے، کیونکہ 51.7 تو پنجاب لے گیا، 24 سندھ لے گیا، بیچارے بلوچستان کو 9% ملتا ہے، اتنا بڑا رقبہ ہے، پسماندگی ہے وہاں پہ، اثاثے اور معدنیات ہیں. دوسرا کے پی کے 14 لیتا ہے جہاں پہ دہشت گردی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اصلاحات اس میں ضروری ہے سر؟ دیکھیں این ایف سی کا نظام جو ہے وہ نظام بنایا ہی ایسا گیا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ضروریات جو ہیں اور زمینی حقائق جو ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. اس لیے جو ہے این ایف سی جو ہے اس نے ہر چند سال کے بعد ملنا ہوتا ہے، ان تمام معاملات کے اوپر نظر رکھنی ہوتی ہے، اور جیسے جیسے تبدیلی کی ضرورت ہو اس کو تبدیلی کو کیا جاتا ہے. اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور کیا جو پاکستان میں جس طریقے کا نظام ہے، کیا پاپولیشن کا جتنا ویٹ ہے اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے، کیا اور بھی اس کے اندر چیزوں کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے؟ بالکل ہے، اور یہ بالکل جائز بات ہے. لیکن زیادہ تر بات چیت جو اس وقت ہو رہی ہے نا وہ یہ ہو رہی ہے کہ کیونکہ وفاق جو ہے، جو ابھی ہم پہلے بات کر رہے تھے، نہ اپنے اخراجات کم کرنے کو تیار ہے، نہ وہ طاقتور سے ٹیکس لینے کو تیار ہے، تو اب ٹیکس کی کمی ہوگی ہے تو ایسا کرتے ہیں صوبوں سے پیسہ کٹ کر دیتے ہیں، اور وہ پیسہ جو ہے ہمیں ملے گا، ہماری زندگی آسان ہو جائے گی. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مجھے پھر کوئی اخراجات کم کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ میں اور اخراجات کروں گا. پھر مجھے کوئی طاقتور کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہیں، میں جہاں سے ٹیکس نہیں لے رہا وہ میں ابھی بھی نہیں لوں گا. جو نظام کے اندر خرابی ہے وہ ایسی ہی چلتی رہے گی. ایک آسان ایک فارمولا چینج کرنے سے میرا تو مسئلہ حل ہو گیا. 5 سال کے بعد وہ مسئلہ اور گمبھیر ہو چکا ہوگا. لیکن ذرا سا ایک منٹ پیچھے ہٹ کے دیکھیں، اس کے 2-3 مختلف پہلو ہیں.
पहली चीज तो ये है कि इस वक्त 57.5% सूबों के पास तो चला जाता है, लेकिन पिछले 4 साल से हो ये रहा है कि सूबों के पास ये इख्तियार नहीं है कि उस पैसे खर्च कर सकें। आपने IMF के साथ जो मुआहदा किया हुआ है उसके अंदर जो आपने खसारे का नंबर हदफ पूरा करना है ना, वो हदफ पूरा करने के लिए एक इंतहाई अहम जुज है कि सूबे कितना सरप्लस रन करेंगे, यानी कितनी आमदनी जो उनके पास होगी उसको खर्च नहीं करेंगे, वो बैंक के पास पड़ी रहेगी ताकि वो वफाक के खसारे के अगेंस्ट उसको ऑफसेट किया जा सके। आपको पता है इस साल के पहले 9 माह के अंदर इस वक्त सूबों का सरप्लस कितना चल रहा है? 1600 अरब रुपया। 1600 अरब रुपए का मतलब ये हुआ कि लगभग कोई 8-9% जो NFC का शेयर है जो सूबों के पास जा रहा है वो सूबों के पास अवेलेबल नहीं है। उसका नतीजा क्या निकल रहा है? सूबों ने क्या करना होता है? आपने बिल्कुल सही कहा कि उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो है वफाक के पास है। सूबे के पास क्या जिम्मेदारी है? सूबे के पास जिम्मेदारी है अवाम की तालीम, अवाम की सेहत, पीने का साफ पानी, निकासी आब, सड़कों का निज़ाम, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये वो चीजें जो अवाम की जरूरत की चीजें हैं, उन पे 1600 अरब रुपया इस वक्त जो टैक्स में ले लिया गया है, अवाम की जेब से ले लिया गया है, वो अवाम पे वापस खर्च नहीं आप कर सकते क्योंकि आपने IMF का खजाना पूरा करना है। अगर मैं 8% शेयर कम कर दूं, मैं 57.5% के बजाय सूबों को 49% के ऊपर ले जाऊं, तो वफाक के पास 1 रुपया भी और नहीं होगा खर्च करने के लिए अपने बजट से, क्योंकि वही तो खसारे को मीट करने के लिए आपको इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी चीज जो है, दूसरा पहलू इसके अंदर जो देखने का है बड़ा जरूरी, सूबों के पास ताकत भी आ गई, इख्तियार भी आ गए, वसाइल भी आ गए, नीचे जमीन तक, अवाम तक सूबों की जो तमाम इख्तियारात और वसाइल हैं उनका फायदा नहीं पहुंच रहा। आप और मैं दोनों कराची में रहते हैं, कोई बड़े आदादो शुमार देखने की जरूरत नहीं, गाड़ी में बैठे, मोटरसाइकिल में बैठे और एक चक्कर लगाएं कराची का तो आपको नजर आ जाता है कि अवाम की जेब से टैक्स क्या लिया जा रहा है और वापस अवाम के ऊपर, शहर के ऊपर क्या लगाया जा रहा है। और ये उमूमी तौर पे सारे पाकिस्तान के लिए सच है, सिर्फ कराची के लिए नहीं, यहाँ पे जरा ज्यादा शदीद मसला है। तो जो आईनी तरमीम की जरूरत है ना NFC अवार्ड के अंदर, वो ये नहीं है कि पैसा जो है वो वापस वफाक को ज्यादा दिया जाए, वो तरमीम है कि वो पैसा फॉर्मूला के तहत आइन के मुताबिक NFC अवार्ड के अंदर लिखा हुआ हो कि वफाक का इतना हिस्सा, सूबे का इतना हिस्सा और जो 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट है, मुकामी हुकूमत, उसका इतना हिस्सा। और वो क्या फॉर्मूला है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो पैसा किस जिले को मिलेगा, ये तब्दीली करने की जरूरत है। पैसा अवाम और इख्तियार और वसाइल दोनों वो अवाम के करीब लाने की जरूरत है, अवाम से मजीद दूर करना उसका हल नहीं है। अच्छा सर, बिल्कुल मेरे पास 1 मिनट है, इसका जवाब दीजिए सर। मैं कई इकोनॉमिस्ट की बात सुनता हूँ और बहुत से पॉलिटिशियन भी ये कहते हैं कि IMF और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकता। तो सर, अगर IMF और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकता तो हम कब तक IMF से छुटकारा हासिल कर सकेंगे जो मौजूदा सूरत हाल है सर? 1 मिनट है सर। जो मौजूदा सूरत हाल है कभी भी नहीं, बड़ा सादा सा जवाब है। देखें, जब तक आपकी बरामदा, आप IMF के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि आपके पास बैनुल ज़राए मुबादला के ज़खायर जो हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं, बरामदात कम होती हैं, दरामदात ज़्यादा होते हैं, इसलिए आपके ज़खायर गिरने शुरू होते हैं और ना दहंदा होने से बचने के लिए आप IMF से जाके कर्जा ले लेते हैं। पिछले 4 साल के पहले जितनी बरामदात थी पाकिस्तान में आज उससे कम है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसके कारकर्दगी को सामने रखते हुए अगर यही कारकर्दगी आगे चलती रहेगी, कभी भी आप IMF से छुटकारा नहीं हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर जनाब असद उमर साहब, आपका आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, ये हमारा पहला सेगमेंट था और इस सेगमेंट के बाद हम दूसरे सेगमेंट में जाएंगे नए मेहमान के लिए। उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे दूसरे सेगमेंट में जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं जनाब माहिर माशियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब।
ان سے ہم بات کریں گے بجٹ 2026-27 کے حوالے سے. کہا جا رہا ہے کہ 5 جون کو 2026 کو یہ بجٹ قومی اسمبلی کے اجلاس میں پیش کیا جانا ہے, اور اس بجٹ کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ حکومت کی توجہ معیشت کو مستحکم رکھنے, ٹیکس کی وصولیابی میں اضافے, مہنگائی کو قابو کرنے اور IMF پروگرام کی شرائط پوری کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بجٹ بنے گا. اب اس بجٹ کی عوام پر کیا اثرات ہوں گے, عوام کو کتنا ریلیف ملے گا, جو سیلری پیڈ لوگ ہیں ان کو کتنا ریلیف ملے گا, اور یہ بجٹ آیا سخت بجٹ ہوگا, اور سخت ہے تو کیوں ہوگا, اور حکومت اس سلسلے میں تعلیم اور صحت پہ کیا توجہ دینے جا رہی ہے, اور بیسیکلی یہ بجٹ ایک عام آدمی کے لیے کتنا ریلیف لے کے آئے گا, یا جو نئے ٹیکس ہیں وہ ٹیکس انہی لوگوں پہ لگیں گے جو آلریڈی دے رہے ہیں, یا ان سیکٹرز پہ اب ٹیکس لگایا جائے گا جس سیکٹرز کے حوالے سے کئی بار کہا گیا ہے کہ ان پر ٹیکس لگنا چاہیے. تو ہمارے پاس ہے جناب ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی. میری آواز آ رہی ہے سر آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے. ارے سر, میں چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ آپ کو لوگ سننا چاہیں گے, اور اس وقت جو ہمارے پاس پہلا سیگمنٹ ہے اس سیگمنٹ میں ظاہر ہے ہمارے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے. ہم چاہیں گے کہ جو بجٹ 2026-27 ہے جو اعلان ہوا ہے 5 جون کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جا رہا ہے, یقیناً آپ نے اس کو بہت قریب سے دیکھا ہوگا. یہ کس قسم کا بجٹ ہے, کیا اس میں عوام کے لیے ریلیف ہے, ٹیکس کا مسئلہ, IMF کا مسئلہ, عام آدمی کا مسئلہ, سیلری پیڈ کا مسئلہ, کچھ بہتری ہے, یا یہ سخت بجٹ ہوگا؟ کیسا بجٹ ہوگا سر؟ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. 1988 سے اب تک IMF کے ہمارے 16 پروگرام ہوئے ہیں, ان سب میں وہی نقطہ تھا جو آپ نے شروع میں بتایا کہ معیشت کو استحکام دینا ہے. تو یہ تو تمام جو بجٹ آئے ہیں اور جو پالیسیاں بنی ہیں ان کا نقطہ یہ ہوتا ہے کہ معیشت کو پہلے استحکام دیں اور اس کے بعد جو ہے شرح نمو کو سست رکھیں بعد میں دیں. لیکن وہ شرح نمو کبھی بڑھتی نہیں ہے, نہ معیشت کو جو استحکام آتا ہے وہ بہت ہی عارضی نوعیت کا ہوتا ہے, اور وہ استحکام عوام کو کچل کر, عوام کے اوپر ٹیکسوں کا بوجھ ڈال کر, پیٹرولیم لیوی, بجلی گیس کے نرخ بڑھا کر, تعلیم, صحت اور ترقیاتی اخراجات کے بجٹ میں کٹوتی کر کر, پیٹرولیم لیوی یعنی بھتے میں اضافہ کر کے, اور انڈائریکٹ ٹیکسز دے کر بجٹ پورا کیا جاتا ہے, اور اس میں طاقتور طبقوں کو مراعات دی جاتی ہیں. البتہ ابھی ہم دیکھیں گے کہ تنخواہ دار طبقوں کو اور کچھ دوسرے لوگوں کو کچھ مراعات دی جائیں گی, مگر میں پوری ذمہ داری سے آپ کی خدمت میں, آپ کے ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دوسرے ہاتھ سے ان کی دوسری جیب سے اس سے کئی گنا زیادہ نکال لیا جائے گا. اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ جب آپ ٹیکسوں کی وصولی نہیں بڑھاتے, اور وفاق FBR میں جو ٹیکسز آتے ہیں اس میں صوبوں کو حصہ دینے کے بعد وفاق کے بعد جو رقم بچتی ہے اس سے تو سود ہی ادا نہیں ہوتا, تو پھر یہ بات کرنا کہ جی عوام کو سہولیات دی جائیں گی وہ کہاں سے آئے گا؟ یہ ہر بجٹ میں یہی عوامی بجٹ کا دعویٰ دیا جاتا ہے. لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ کوئی 11-12 کروڑ لوگ ہمارے بھائی غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. پچھلے برسوں میں غربت بڑھی ہے. 26 ملین بچے, 2 کروڑ 60 لاکھ اسکول نہیں جا رہے, جو دنیا میں سب سے بڑی تعداد ہے اسکول نہ جانے والوں کی. اور آئین پاکستان نے تو حالانکہ یہ کہا ہے 25 الف میں کہ 6 سال سے 16 سال کے بچوں کو لازمی اور مفت تعلیم دینا حکومت کی ذمہ داری ہے. تو وہ صوبائی بجٹ بھی جو آتے ہیں اس میں یہ نہیں رکھا جاتا, اور یہ تمام بجٹ آئین کے خلاف ہوتے ہیں. صوبائی اسمبلی کو اور پارلیمنٹ کو اور نیشنل اسمبلی کو ان کو پاس کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے, کیونکہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. آئین کے 3 میں یہ کہا گیا ہے شروع میں کہ ہر قسم کے استحصال کا خاتمہ کیا جائے گا, لیکن پیٹرولیم لیوی بھتہ وہ استحصال ہے, اس لیے کہ 2022 میں ہم چلے جائیں تو پورے ایک سال میں 122 ارب روپے اکٹھے کیے تھے بھتے کی مد میں. اس سال 1468 ارب روپے کا ہدف ہے, یعنی 1341 ارب روپے آپ نے بھتہ زیادہ لیا. تو جب یہ آپ اگر لیں گے
تو ظاہر ہے دالیں پیٹرول کے کرائے، دالیں سبزیاں گوشت ہر چیز بڑھ جائے گی. پھر آپ انڈائریکٹ ٹیکسز انحصار کرتے ہیں. تو جب انڈائریکٹ ٹیکسز آپ لگاتے ہیں، انکم ٹیکس کی چوری ہونے دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی آٹا خریدے یا چینی خریدے یا دوائیں خریدے یا اور دوسری ضروری خریدے تو اس کو تو جی ایس ٹی دینا ہے. لیکن جو طاقتور طبقے ہیں، اربوں کے روپے کما رہے ہیں، وہ بچ نکلتے ہیں تجاویز سے. اس لیے کہ جو اشرافیہ کی معیشت ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا جاتا ہے شروع سے، ایک حکومت کی میں بات نہیں کر رہا، تمام حکومتیں اور وفاقی حکومت بھی، صوبائی حکومت بھی، اسٹیٹ بینک بھی، ایس سی سی پی بھی، ایف بی آر بھی، نیپرا بھی، بینکس بھی، اسلامی بینکس بھی، ان سب کا ایک گٹھ جوڑ ہے کہ طاقتور طبقوں کو مراد دیتے چلے جائیں، بینکوں کا منافع بے تحاشا بڑھے، اسٹاک ایکسچینج سے لوگ 2.5 برسوں میں کوئی 13,000 ارب روپے کما لیں، صنعت کار بھی کما لیں، پراپرٹی مافیا بھی کما لیں. لیکن جو ہے عوام کچلے جائیں، ان کو جو ہے بچوں کو 2 وقت کی روٹی اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے، اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتے. اگر ڈاکٹر دوائی لکھتا ہے، آپ کوئی دوائی لکھیں تو وہ خود اس کی عادی کر دیتا ہے کہ جی میں تو نہیں خرید سکتا. دکان میں آٹا موجود ہے مگر وہ کہتا ہے جی میں تو نہیں خرید سکتا، میری قوت خرید نہیں ہے. تو یہ قانون توڑ کر قوت خرید گرائی گئی ہے قومی بچت اسکیموں نے اور بینکوں نے اور اسلامی بینکوں نے. یہ ایک صورتحال ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو ہماری جو بے روزگاری ہے وہ بڑی ہے. 26 ملین بچے میں نے آپ کو بچا دیے، 12 کروڑ لوگ جو اسکول جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. مگر مجھے جو پریشانی ہے کہ بھارت اور افغانستان میرے ملک میں دہشت گردی کی وارداتیں کرا رہے ہیں. افواج پاکستان، پولیس اور عوام قربانیاں دے رہے ہیں دہشت گردی کی وارداتوں کی. تو اگر آپ بھارت اور افغانستان یہاں دہشت گردی کرا رہے ہیں، آپ دہشت گردی کو طاقت سے روک رہے ہیں، لوگوں کے دل و دماغ نہیں جیت رہے. اب میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں کہ بینکوں میں جو کھاتے ہیں، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں قوت خرید، بینکوں میں جو کھاتے ہیں وہ یہ ہے نفع نقصان میں شرکت. یہ سودی بینکوں کی میں بات کر رہا ہوں. انکم جو ہے بینکنگ کمپنیز آرڈیننس کی 46(4) اور 40(1) اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری ہے، منسٹری آف فائنانس کی ذمہ داری ہے کہ بینکس جو سودی بینک ہیں وہ کھاتے داروں کو اپنے منافع میں شریک کریں. میں صرف 2 فگر دینا چاہتا ہوں، عوام کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے، اس لیے کہ سب کے کھاتے ہیں بینکوں میں. ان کو جون 2023 میں 100 روپے پہ 20 روپے 50 پیسے منافع دیا تھا بینکوں نے، 20.5%. اب مئی 26 میں بینکوں کا منافع بڑھ گیا، وہ 20.5% سے کم ہو کے 10% منافع دیا ہے. یعنی کئی ہزار ارب روپیہ قانون توڑ کے آپ نے لوگوں کو کم دیا. بینکوں نے بے تحاشا منافع کما لیا، سب نے کما لیا، لیکن اس کی قوت خرید گر گئی. قومی بچت اسکیمیں جس میں بیوائی بھی لگاتے ہیں، ریٹائرڈ لوگ بھی لگاتے ہیں، پینشنر بھی لگاتے ہیں اور عام آدمی بھی لگاتے ہیں، وہاں بھی آپ نے شرح نفع گرا دی. اس کے بعد 9 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس موبائل ہے، ان کی آمدنی بہت کم ہے، ان سے ٹیکس نہیں، ان پر ٹیکس لاگو نہیں ہوتا، مگر جب وہ چارج کرتے ہیں تو اس پر ٹیکس لگ جاتا ہے. گھریلو خواتین ہیں اور پینشنرز ہیں، لاکھوں لوگ ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں لاکھوں. ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے بینک میں 25 لاکھ 20 لاکھ روپیہ اگر جمع کرایا ہے، ایک جملہ میں بولتا ہوں کمپلیٹ، تو اس پہ جو منافع ہے یہ ٹوٹل آمدنی ہے، وہ ٹیکسیبل نہیں ہے. لیکن بینکس اسٹیٹ بینک کا وہ ایف بی آر یہ کہتا ہے آپ نان فائلر ہیں اور ان سے دگنا ٹیکس کاٹ لیتے ہیں. تو یہ ظلم اور استحصال ہے، ظلم اور استحصال. کفر کا نظام چل سکتا ہے، یہ نہیں چلے گا. اس لیے اب صورتحال ایسی ہے کہ اب پانی سر سے اونچا ہو گیا. جی ہماری گفتگو جاری ہے ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی جناب، ذرا میں یہ بھی معلوم کرنا چاہتا ہوں اس بجٹ کے حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی اس میں یہ جو بجٹ آ رہا ہے، ظاہر ہے سامنے بہت سی باتیں سامنے آ رہی ہیں اور یقیناً آپ کے سامنے تو بہت زیادہ آئی ہوں گی، آپ اس کے ایکسپرٹ ہیں. تو اس بجٹ میں کوئی خوبی بھی نظر آ رہی ہے جو یہ بجٹ لایا جا رہا ہے؟ اور اگر کوئی خوبی ہے تو اس کو بھی بتائیے، اور اگر اس بجٹ میں خامی ہے تو اس کا بھی ذکر کیجیے کہ کن کن سیکٹرز میں آپ کو اس بجٹ میں ایک دفعہ پھر خامی نظر آ رہی ہے. جی سر. دیکھیے، شہباز شریف صاحب نے یہ فرمایا تھا
کہ FBR اپنی استعداد سے 15,000 ارب روپیہ سالانہ کم وصول کر رہا ہے. اب جو انہوں نے ہدف رکھا ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ جو 15,000 ارب کم وصول ہو رہے ہیں اس کو وصول کرنے کا اگلے مالی سال میں کوئی ارادہ نہیں ہے. یہ تو ہو گیا وفاق کا. اب آپ دیکھیے ایگریکلچر ہے. ایگریکلچر میں جو انکم ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ان کو کرنا چاہیے. اگر وہ ٹیکس دیں تو 5,000 ارب روپیہ صوبوں کو ملنا چاہیے جبکہ وہ صرف چند ارب دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ صوبوں کو ملا کے اور وفاق ملا کے 25,000 ارب روپیہ سالانہ حکومت اور صوبائی حکومتیں کم وصول کر رہی ہیں. اب آپ خود سوچیں اتنی بڑی رقم ہے, اگر اس کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی آپ وصول نہیں کرتے تو یہ بتایا جائے کہ وہ جو لوگوں کو اگر کچھ بات کرتے ہیں کہ ہم برات دیں گے تو کہاں سے دیں گے. اس لیے کہ جو میرے پاس سامنے اعداد و شمار ابھی پروویژنل آئے ہیں وہ ابھی کنفرمیشن ہونا باقی ہے. اس کے مطابق وفاق کو جو رقم FBR ملے گی اس میں صوبوں کو حصہ دیں گے NFC ایوارڈ کے تحت. اس کے بعد سود بھی رقم ادا نہیں کر سکتے تو باقی رقم کہاں سے دیں گے. کچھ اثاثے بیچیں گے, کچھ ادھر ادھر کریں گے, کچھ بجٹ خسارہ کریں گے تو اس کا تو عوام پر بوجھ آ جائے گا. تعلیم کا جو ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک میثاق تعلیم بنا تھا, اس میں پیپلز پارٹی بھی تھی, PMLN بھی تھی, دوسری پارٹیاں بھی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ 7% آف GDP ہم کریں گے. دونوں حکومتوں نے کہا تھا بعد میں, لیکن وہ 1.7% سے آگے نہیں بڑھ رہے. تو مجھے بتایا جائے بچے اسکول کب جائیں گے اگر ہمارے عام لوگوں کو علاج معالجہ نہیں ہوتا اور وہ کیا اس کو بڑے پیمانے پہ وہ اپنا خرچ وہاں کر دیتا ہے اور سرکاری اسپتال میں آپ کہتے ہیں جی 1.2% کریں گے جبکہ وعدہ جو تھا 2.5% سے اوپر تھا. تو علاج معالجہ بھی نہیں ہوتا, قوت خرید بھی نہیں ہے. تو عام آدمی کو اگر کچھ کہیں سے دیں گے بھی سیلریڈ کلاس کو کہیں اس سے دگنا اس کی جیب سے نکل جائے گا. اب خرابی ہے تو میں اس لیے نہیں گنا سکتا کہ خوبی سب سے بڑی یہ ہوگی کہ اس میں الفاظ بڑے خوشنما استعمال کیے جائیں گے کہ یہ ہم کر دیں گے, یہ کر دیں گے, یہ کرنے جا رہے ہیں, لیکن اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. جہاں پر عوام پہ ظلم ہوگا وہ چھپا لیا جائے گا. یہ بالکل مجھے واضح طور پہ نظر آ رہا ہے. تو اگر یہ ہم کرتے ہیں کہ اس سے غربت میں بڑھے گی, بے روزگاری کم نہیں ہوگی, جو بچے اسکول نہیں جا رہے وہ نہیں جا پائیں گے, جن کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے ان کو نہیں ملے گی, اور ان کی مایوسی بددلی بڑھے گی. مجھے جو خوف ہے کہ یہ جو کروڑوں لوگ ہیں جو بچوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے, علاج معالجہ نہیں کر سکتے, اگر وہ ملک کے مستقبل سے تو مایوس ہوئے, اپنے مستقبل سے مایوس ہوئے, اگلی نسل کے مستقبل سے مایوس ہوئے, تو حکومت کو اور ہمارے فوج پاکستان کو سمجھنا ہوگا قربانیاں دینی کافی نہیں ہے. اگر عوام مایوس ہیں اگلی نسل سے بھی تو آپ کبھی بھی دہشت گردی کی جنگ نہیں جیت سکتے. بنیادی شرط ہے لوگوں کو دل و دماغ جیتنا. اس کا مطلب ایک جملے میں اگر کہوں کہ تینوں بڑی پارٹیوں کے جو منشور ہے, ایک جملہ بتا دوں, تینوں بڑی پارٹیوں کے جو منشور ہیں اور آئین کے مطابق اگر بجٹ بنائیں تو پاکستان کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن یہ میں یقین دلا رہا ہوں کہ تینوں بڑی پارٹیاں وفاق میں اور صوبوں میں آئین کے خلاف بنائیں گی, اپنے منشور کے خلاف بنائیں گی, طاقتور طبقوں کو برات دیں گی, عوام کو کچلیں گی, ترقیاتی اخراجات میں کٹوتی کریں گی, اور قرضوں پر اساسی بیچ کے گزارا کریں گے, اور کچھ امداد لے کے گزارا کریں گے, جعلی ریمیٹنسی سے گزارا کریں گے. اگر امپورٹس دگنی ہیں ایکسپورٹ کے, اس کو میں خودکشی کہتا ہوں. اگر بینکس جو ہیں اپنے جو دنیا میں نے دیکھا, کہیں نہیں دیکھا, نہ امریکہ میں نہ یورپ میں, وہ 15,000 ارب کے قرضے دیے, 39,000 روپے انہوں نے گورنمنٹ سیکورٹیز میں لگا دیے, بجٹ خسارہ پورا کر لیا. ایسا پوری دنیا میں نہیں ہوتا, نہ امریکہ میں, نہ افریقہ میں, نہ ایشیا میں, نہ بھارت میں, نہ بنگلہ دیش میں, صرف یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہو رہا ہے. یہ بینکس جو ہے تباہ کر رہے ہیں نجکاری کے بعد, اور وہ معیشت کو تباہ کریں گے, اور اس کے اثرات آنے والے برسوں میں اور آج نظر آ رہے ہیں. ان پالیسیوں کو بدل دیں, منشور کے مطابق پالیسیاں بجٹ بنائیں, آئین پر عمل کریں. میں گارنٹی کرتا ہوں کہ بہادر عوام, بہادر افواج, محنتی کسان, محنتی مزدور یہ اس ملک کو آگے لے جائیں گے. ٹھیک ہے سر جی. اچھا سر یہ بتائیے کہ کہا یہ جا رہا ہے ایک طرف تو کہ جو سیلری پیڈ اور پینشن والے ہیں ان کی پینشنز میں اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کے بارے میں شاید اس بجٹ میں کچھ سوچا جا رہا ہے ایک, لیکن دوسری طرف بجلی, گیس اور پیٹرول کی قیمتوں پر جو ہے وہ آپ کے اضافے کی بات بھی ہو رہی ہے, لیوی میں اضافے کی بھی بات ہو رہی ہے, آپ کے جو سولر پروگرام ہے اس کے اوپر بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹیکس لگانے کی بات ہو رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو کنڈیشنز ہے وہ یہ ہے کہ جی زراعت کے حوالے سے کہ زراعت کے انکم پہ ٹیکس کا کیا ہوگا, آپ کے ریئل اسٹیٹس
کے اوپر ٹیکس کا کیا ہوگا, ٹریڈنگ پہ اور سروسز سیکٹر پہ کیا کیا جائے گا, حالانکہ بہت بڑا شارٹ فال پہلے ہی ٹیکس پر ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ریلیف عوام کو ملے گا کچھ اس طرح سے صورتحال میں, زراعت کے مزدوروں کو یا سرکاری ملازم کو, یا یہ سب آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے اور مزید ٹیکسز لگنے جا رہے ہیں؟ یہ بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ جناب بہت ساری چیزوں میں اب ٹیکس بھی لگایا جا رہا ہے, لیوی کو بڑھانے کی بات, اور یہ سب چیز ڈال دی جاتی ہے IMF پہ. کیسے کہتے ہیں سر, کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلی بات, اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ جی IMF کی شرائط ہے. IMF کی قطعی کوئی شرائط نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں, حکومتیں کہتی ہیں کہ جناب ہم زراعت کا ٹیکس نہیں لگا سکتے, 5,000 ارب مل سکتا ہے وہ ہم نہیں لگا سکتے. ہم نے پراپرٹی مافیا کو مزید برات دینی ہے, وہ ہم دیں گے. ہم تاجروں سے, جو ریٹیلر سے ٹیکس نہیں لے سکتے. تو وہ کہتے ہیں کہ بجٹ خسارہ تو کنٹرول کرنا ہے. تو یہ تجویز پیش کرتے ہیں کہ ہم پیٹرولیم لیوی بڑھا دیتے ہیں, ہم GST بڑھا دیتے ہیں, ہم ترقیاتی بجٹ کم کر دیتے ہیں. اس طریقے سے ہم آپ کی شرائط پوری ہم آپ کا بجٹ خسارہ پورا کر دیں گے. تو IMF یہ کہتا ہے آپ کا ملک ہے, ہم نے تو آپ کو تجویز دے دی کہ آپ زراعت پر لیں, یہاں سے لیں, آپ انکم ٹیکس لیں, انڈائریکٹ کم کریں, آپ اگر نہیں کرنا چاہتے آپ کا ملک آپ کر لیں. تو یہ اس کی آڑ میں کر رہے ہیں, اسی لیے یہ IMF کے پروگرام سے باہر نہیں آتے. حالانکہ یہ سمجھتے ہیں کہ IMF اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. اب اگر انہوں نے کہا کہ آخری پروگرام ہوگا, اب لازمی یہ ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر IMF کے پاس جائیں گے. G20 میں کا جو ان کا دعویٰ تھا کہ 20ویں بڑی معیشت بنائیں گے, اس سے دستبردار ہو چکے ہیں. میں آپ کو ریکارڈ میں بتا رہا ہوں, اڑانے پاکستان جس کا بہت شور تھا, ابھی اس کی سیاہی خشک نہیں ہوئی, یہ اس سے دستبردار ہو گئے ہیں کہ وہ اہداف انہوں نے منع کر دیا کہ ہم نہیں کر سکیں گے. البتہ میں پیٹرولیم لیوی کو شاید یہ نہ بڑھائیں, لیکن پراپرٹی مافیا کو ضرور یہ برات دیں گے, تنخواہ دار طبقوں کو کچھ دیں گے. لیکن جیسے آپ نے خود کہا کہ جب آپ دوسری چیزوں کے اشیاء کے نرخ بڑھائیں گے, عوام پہ انڈائریکٹ ٹیکسز لگائیں گے, تو جو تھوڑا بہت ان کو ریلیف ملے گا اس سے زیادہ ان کی قوت خرید کم ہو جائے گی, ان کے انڈائریکٹ ٹیکسز ان کی جیب سے جائیں گے. تو نیٹ ان کو نیٹ ریلیف نہیں ملے گا, لیکن پیپر پہ یقیناً تنخواہ دار طبقوں کو, پینشنرز کو کچھ نہ کچھ ریلیف ملے گا. اگر صرف اس بات کو یقینی بنا لیں کہ بینکس منافع میں شریک کریں قانون کے مطابق, تو میں سمجھتا ہوں کئی ہزار ارب روپیہ یہاں مل سکتے ہیں. اگر ٹیکسوں میں 25,000 ارب کم وصول کر رہے ہیں, تو آپ اگر اس کا آدھا بھی کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن مشرافیہ کو اگر ناراض کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی تقریر میں خوشنما الفاظ بہت زیادہ ہوں گے, کچھ دعوے بہت زیادہ ہوں گے. عملی طور پر عوام کے لیے, پاکستان کی معیشت کے لیے اس میں کچھ نہیں ہوگا سوائے الفاظوں کے, اس لیے کہ وسائل ہوں گے تو آپ دیں گے, وسائل تو آپ لے ہی نہیں رہے ہیں, کیونکہ آپ وہ نہ ریٹیلر سے ٹیکس لے رہے ہیں, نہ آپ جو ہے وہ پراپرٹی مافیا سے ان کو اور ریلیف دے رہے ہیں, ایگریکلچر سے آپ نہیں دے رہے, صوبے ٹیکس نہیں لگا رہے. اب دیکھیے پراپرٹی کا, آپ دیکھ لیجیے, پراپرٹی جو 25 کروڑ کی ہے, FBR کہتے ہیں نہیں جی یہ تو 3 کروڑ کی ہے. تو میں اگر وہ 25 کروڑ کی پراپرٹی خریدوں اور 3 کروڑ میں رجسٹری کراؤں, تو میرا 22 کروڑ کا چوری کا پیسہ, رشوت کا پیسہ وہ وائٹ ہو گیا. تو وہ آپ وہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, حالانکہ تینوں کے منشور میں لکھا ہے کہ پراپرٹی کی مالکیت ہم مارکیٹ پہ لائیں گے. تو نہ آپ ٹیکس کی وصولی بڑھانا چاہتے ہیں, نہ پراپرٹی کی مالیت بڑھانا چاہتے ہیں, نہ آپ امپورٹس آپ کی دگنی ہے وہ آپ کم کرنا چاہتے ہیں, اشرافیہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. تو صرف الفاظوں کا خزینہ رہ جائے گا, لیکن پاکستان کی سلامتی کو, پاکستان کی معیشت کو, تو میں سمجھتا ہوں آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے. یہ جو میں نے بتایا کہ امپورٹس ایکسپورٹ سے دگنی کیوں ہے, میرے ملک میں برآمدات کم ہے, ریمیٹنسز 9 ارب ڈالر زیادہ ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہماری برآمدات زیادہ ہونی چاہیے, کیونکہ ریمیٹنسز سے تو ٹیکسوں میں نقصان ہوتا ہے, مہنگائی بڑھتی ہے. تو یہ تو انکم ٹیکس آرڈیننس 111(4) کے تحت آ رہے ہیں. 10 مہینے میں 32 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز آ گئی ہیں اور 25 ارب ڈالر کا ایکسپورٹ ہے. یہ تو خسارے کا سودا ہے, یہ تو خودکشی ہے. بھارت کے اندر برآمدات 6 گنا ہیں ریمیٹنسز کے. تو سارا کھیل جو ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ پہلے ہم سنا کرتے تھے جب ہم اسکول میں تھے کہ جناب دودھ میں پانی ملایا جاتا ہے. آج مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پانی کے گلاس میں دودھ کے چند قطرے ڈال کے یہ کہتے ہیں جی یہ ہے. تو یہ پانی, یہ دودھ نہیں ہے, یہ پانی کے گلاس میں دودھ کے قطرے ڈالے جا رہے ہیں. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے, ڈالے جا رہے ہیں. اچھا سر یہ بتائیے کہ کیا نان فائلر کے خلاف کوئی مزید سختی کرنے جا رہے ہیں؟ یہ دوسرا ایک جو چھوٹے کاروباری طبقے ہیں
تاجر ہیں اور صنعتیں ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی کچھ کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا ہے، یا بے نظیر انکم پروگرام میں مزید آپ پیسہ زیادہ لگائیں اور کہا جاتا ہے کہ اس سے ہم اپنے لوگوں کو بیکاری بنا رہے ہیں اس وقت کے، حالانکہ اس وقت دنیا کو کیپچر کیا ہے چھوٹی صنعت نے، چائنا نے بھی، بنگلہ دیش نے بھی، انڈیا نے بھی. کیسے دیکھتے ہیں سر؟ میرے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم ہے سر. ڈاکٹر صاحب میں نے تو ایک تجویز بنا کے دی ہے، اپنی کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، اس سے پہلے 2011 میں جو کتاب لکھی تھی اس میں بھی میں نے ذکر کیا ہے. ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے 100 ارب روپے الگ کر دیں اور بینکوں کو یہ حکم دیں، قانوناً حکم دیں کہ پلمبر ہے، الیکٹریشین ہے، کارپینٹر ہے، چھوٹے کسان ہیں، گھریلو خواتین ہیں، 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 1 لاکھ کے ان کو قرضے دیں کہ وہ اپنا رزق کمائیں. اور ان کو یہ کہا جائے کہ اگر 2 لاکھ کا قرضہ آپ دے رہے ہیں تو 40,000 ارب روپے 2 لاکھ اگر آپ دے رہے ہیں قرضہ تو 40,000 بے نظیر انکم سپورٹ سے دیا جائے گا، جو وہاں سے ٹرانسفر کریں گے، جو معاف ہو جائے گا اگر آپ قرضہ ادا کر دیں. یعنی اب لوگوں کو جو آپ نے بیکاری کا لفظ استعمال کیا، 40,000 دینے کے بجائے آپ 2,40,000 اس کو دیں، 2 لاکھ قرضہ دیں، 40,000 معاف کر دیں اور اس سے یہ کہیں کہ تم نے رزق اپنا خود بنانا ہے، آئندہ تمہیں زکوٰۃ نہیں لینی، نہ بے نظیر انکم سپورٹ سے لینا ہے. ہم جب بینکنگ کیا کرتے تھے تو ایک زمانے میں قانون بنایا گیا تھا پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو نے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے چھوٹے قرضے نہیں دیے تو ہم آپ پہ جرمانہ کریں گے بینکوں پر، اور اگر آپ نے دیے اور نقصان ہو گیا تو آدھا نقصان حکومت پورا کرے گی. تو اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں جو آپ نے کہا کہ آپ ان لاکھوں لوگوں کو قرضے دیں، 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ، یہ رزق کمائیں گے تو پھر یہ ان کو روزگار کا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن طاقتور طبقے نہیں چاہتے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت پبلسٹی کریں، اس کو لوگوں کو بھکاری بنائیں، اپنے ملازمین کو دے دیں، اس کا غلط استعمال کریں. جس ملک میں زکوٰۃ کا نظام، زکوٰۃ کا پیسہ غلط استعمال ہو رہا ہو، ریکارڈ پر ہے، کچھ ثبوت موجود ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے سے وہ غلط استعمال کیا جا رہا ہے، جو ہے بھوکوں کو کھانا کھلانے کے بجائے لوگوں کو آپ کھانا کھلا رہے ہیں، حالانکہ ہٹے کٹے ہوتے ہیں. تو قرآن کا یہ منشا نہیں تھا. تو زکوٰۃ کے نظام کو بھی اگر صحیح کر لیں اور بے نظیر انکم سپورٹ کو جو آپ کی تجویز ہے، جس کو میں نے بتایا کہ آپ مائکرو فائننس سے منسلک کر دیں، تو غربت اور بے روزگاری اور مہنگائی، یہ 3 مسئلے تو آپ کے حل ہو جائیں گے. لیکن مافیا خوش نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں لوگ اپنی پریشانی میں رہیں، نہ ان کو پیٹ بھر کا کھانا ملے، نہ علاج معالجہ ملے، تو وہ اپنی پریشانی میں رہیں گے. اگر ان کو رزق مل گیا اور ان کو وہ دماغ سوچیں گے کہ پھر میرے ملک کے ساتھ کہاں سے کیوں زیادتی ہو رہی. جب آپ کو میں بتاؤں جس وقت سی پیک آیا تھا 2014 میں، تو بنگلہ دیش ہم سے جی ڈی پی میں بھی پیچھے تھا، فی کس آمدنی میں بھی پیچھے تھا، برآمدات میں بھی پیچھے تھا. 2014 سے اب تک یہاں سی پیک آ گیا، وہاں تو نہیں آیا. ان کی برآمدات بھی زیادہ ہیں، فی کس آمدنی بھی زیادہ ہے اور جی ڈی پی بھی زیادہ ہے. کیوں ہوا یہ؟ اسی اشرافیہ کے محنت ہے. اشرافیہ کو نوازیں، عوام کو کچلیں. اب اس کو آپ کو ختم کرنا ہوگا اور عدل کا نظام، اسلام کا معاشی نظام لائیں، تینوں پارٹی کے منشور کے مطابق لائیں، آئین کے مطابق لائیں. ٹھیک، بہت شکریہ جب ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. یہ ناظرین شاہد حسن صدیقی تھے. وقت ختم ہو جاتا ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.